سورۃ الصف، یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں اس کی رضا کی خاطر، اس کے کلمے کی بلندی، اس کے دین کی حفاظت کی خاطر جو جہاد کرتے ہیں ان کی صفات کا بیان ہے کہ بھائی ان میں یونٹی ہوتی ہے، اتحاد ہوتا ہے، منظم انداز ہوتا ہے، بکھرے ہوئے لوگ نہیں ہوتے۔ بڑی خوبصورت بات فرمائی گئی، اہل ایمان تم جو بات کہتے ہو نا اس کو عمل میں بھی لے کے رہا، لم تقولون ما لا تفعلون، جو تمہاری زبان پر آئے کوشش کرو وہ تمہارے عمل میں بھی آ جائے، ورنہ وہ تاثیر کھو بیٹھے گی۔ میں سچ سچ جو ہے وہ اس پر پورا لیکچر جھاڑ دوں اور خود میں غلط بیانی کروں تو اس سے میری زبان کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ تو اہل ایمان کو قول و فعل دونوں میں مطابقت کو جو ہے وہ ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، جب اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیں بنی اسرائیل کی طرف باقاعدہ نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول بن کر تمہاری طرف آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ۔ دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ دیکھو میں اپنے سے پہلی آسمانی تعلیمات خصوصاً تورات ان سے پہلے نہ، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں آیا ہوں تو میں پچھلے سب کو جو ہے میں ریجیکٹ کر دوں، رد کر دوں کہ نہیں وہ پیچھے کچھ بھی نہیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تمہیں نبی آخر الزمان جن کا نامی احمد ہوگا میں ان کی تمہیں بشارت دیتا ہوں، وہ مبشرا برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ یہ دین دنیا میں آیا ہے، یہ غلبہ اسی کو ہے۔ ایک غلبہ ہے دلیل کا غلبہ، دلیل کے ذریعے، حجت کے ذریعے، وہ تو ابتدائی رسالت کے اندر ہی وہ حجت تمام ہو چکی، ہر دور میں تمام ہوتی رہی۔ باطل کبھی بھی حق کے مقابلے میں دلیل کی بنیاد پر کبھی سامنے نہیں آ سکے، اس کو پتہ میری بنیاد ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، یہ لوگ اپنی منہ زبانی باتوں سے اسلام کے چراغ کو گل کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کا اتمام کر کے اس نور کی تکمیل کر کے رہے گا۔ اور ہوتی رہی مختلف زمانوں میں، اور آخری عروج جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ساری کی ساری دنیا میں اسلام کو غلبہ، وہ برکات ملے گی۔ اور پھر اہل ایمان کو دین کا معاون اور مددگار بننے کا شوق دلایا جائے، کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون اللہ کے دین کے معاملے میں میرا دستے بازو بنے گا؟ تو حواریین میں سے جو صحیح معنوں میں حضرت پر ایمان لائے تو فرمایا ہم حاضر، نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو دین کے معاون اور مددگار بنو، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کے معاملے میں اس کے مددگار بنو گے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا یہ مددگار بننا کوئی احسان نہیں ہے، اس میں تمہاری سعادت ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے، ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کسی چیز میں۔ آگے بڑھیں تو پھر سورہ جمعہ سے متعلق اس میں احکامات ہیں۔ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے، کیوں نبی ہم نے بھیجا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منھم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ٹھیک کہ ہم نے اپنا نبی اس لیے بھیجا کہ اللہ کے قرآن کی آیات کی تلاوت پڑھ کر تلاوت بذات خود ایک اہم مقصد ہے، سمجھ کے ہو تو نور علی نور، نہ سمجھے ہو تو اس کے اندر بھی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔
تزکیہ، دلوں کا تزکیہ، اخلاق کو پاکیزہ بنانا، بری عادات سے، اخلاق رذیلہ سے، حسد سے، کفر سے، شرک سے، بغض سے، تکبر سے، یہ ساری اندرونی بیماری نبی کی تعلیمات، نبی کے فرائض میں سے ایک فرض ہے کہ نبی ہمیں اس لیے بھیجا، قرآن و سنت کی تعلیمات یہ بھی نبی کے فرائض، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ۔ اور پھر بڑی اہم بات ہے، آپ تمام حضرات توجہ رکھیں کہ قرآن مجید نے یہاں پر آگے قوم یہود کا تذکرہ کیا پھر کہ کسی نہ کسی درجے میں آسمانی کتاب کے حاملین میں سے تھے، یعنی اس کو جاننے والے تھے، سمجھنے والے تھے، نبی آخر الزمان کی نشانیوں کو پہچانتے تھے، آپ کے صحابہ کی صفات کو آسمانی کتب کے اندر بیان کیا گیا تھا، جیسے پیچھے ہم نے سورہ فتح کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا چوتھے رکوع میں۔ تو فرمایا جب نبی کا ظہور ہو گیا، جاننے کے باوجود انکار کر دیا، حسدا من عند انفسہم، اندر کا بغض، اندر کا حسد نبی آخر الزمان پر ایمان لانے میں رکاوٹ بن گیا۔ حسد کیوں؟ ہم کیوں لائیں؟ ہم تو بہت اونچے لوگ ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤ۔ تو قرآن نے مثال پتہ ہے کیا دی ہے پھر؟ فرمایا علم ہو، آسمانی کتابوں کا علم ہو، اس علم کے مطابق عمل نہ ہو تو پھر ایسے ہی ہے جیسے گدھے پر آپ کتابیں لاتے ہیں۔ بھائی گدھے پر 1 من کتابیں اگر آپ وزن کے حساب سے ڈال دیں تو وہ عالم فاضل ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا میری کتابیں نہیں، کتاب وہی ہے، تو کتابوں کے اندر بہت اعلیٰ ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ وہ علم میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے، وہ عمل پہ ہمیں اکسا دے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ یوں سمجھیے کہ بس وہ بوجھ لادنا ہے۔ اور پھر آخری رکوع کے اندر جو ہے وہ جمعہ سے متعلق کیا ہوا تھا کہ جب پہلی اذان ہو جائے تو بھائی پھر سارے کام وغیرہ جو خرید و فروخت سے متعلق ہیں، دیگر معاملات ہیں، ان کو ختم کر دینا چاہیے سوائے جمعے کی تیاری کی۔ اس کے بعد آگے بڑھیں تو سورہ منافقون ہے۔ منافقین کے حوالے سے جو ان کے بالکل اندر کی چیزوں کو کھول کر قرآن نے رکھا، نبی کی مجلس میں آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کیا ہے؟ تو اللہ نے جو ہے وہ وحی کے ذکر میں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ آپ کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے واقعتاً آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ زبان سے کہہ رہے ہیں، ان کا دل اس بات کی گواہی نہیں دیتے۔ واللہ یشہد، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اپنے اس دعوے میں۔ پھر آگے بڑھیں تو غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر ایک جگہ پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تو وہاں چشمہ وغیرہ تھا، تو وہاں ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی کے درمیان کسی بات پر غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا، فرمایا بھائی کیا ہو گیا، کیا مسئلہ پیدا ہوا آپ کو؟ تو آپ نے ان کو سمجھایا تو ان کو بات سمجھ میں آ گئی۔ سچا آدمی جو ہوتا ہے نا، جو مخلص ہوتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے لمبی چوڑی دلیلوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ اس کو جب بات صاف انداز میں سمجھا دی جائے وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ وہ مخلص ہوتا ہے اندر سے دین پہ عمل کرنے میں۔ اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں ہوتا، ضد کا مسئلہ نہیں ہوتا، نہیں یہاں تو میری انا آ گئی ہے، انہیں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ وجہ آپ نے ان صحابہ کو فرمایا تو کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت کا کوئی نعرہ ایسا کوئی بالکل نہیں لگا۔ اور پھر جو منافقین، رئیس المنافقین، منافقین کے جو سردار تھے، اس کے کان میں کہیں یہ بات کسی جگہ سے پڑ گئی تو اس نے جو ہے وہ کچھ لوگ سادہ لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا یہ مہاجروں کے کیا ہو گیا، ان کو تم لوگوں نے سر پہ چڑھا لیا۔ انصار کو کہنے لگا، جو سادہ لوگ مسلمان تھے، واقعی جو مسلمانوں میں سے جو گہرے اثر و رسوخ والے تھے تو ان کے سامنے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی بات کرتے، پتہ تھا کہ بھئی یہاں آگے کچھ مزید بہت کچھ سننا پڑے گا۔ اور پھر کہنے لگے کہ ہم عزت والے، چونکہ وہ مدینہ کے رہنے والے تھے تو انصار کو کہنے کہ ہم عزت والے جو ہے وہ ان نعوذ باللہ ذلیل لوگوں کو مدینہ پہنچ کر یہاں سے نکالیں گے۔ یقولون لئن رجعنا
الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر وہ بات کر رہا تھا تو وہاں پر قریب میں بیٹھے تھے، ان کے کان میں یہ بات پڑ گئی کہ یہ پھر جو ہے وہ یہ اب نمک چھڑک رہا ہے زخموں کے اوپر. لہٰذا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کی کہ رئیس المنافقین مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے. آپ نے بلایا تو فوراً مکر کے بچہ اس کو کیا پتہ ہے، پتہ نہیں میں بات کیا کر رہا تھا تو اس نے سمجھ کیا لیے. تو الٹا ہونا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے جو ہمارے محاورہ ہیں تو بالکل سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت تیز ترار ہوتے ہیں، اپنی بلنڈر کو بھی جو ہے بہت بڑی غلطی کو بھی اس انداز میں جو ہے وہ کرتے ہیں. دوسرا کہتے ہیں نہیں یار یہ تو بڑا بے گناہ بڑا معصوم آدمی ہے. تو یہ حال بہت تیز ترار. آخر اللہ جل شانہ نے سورہ منافقون کی جو ہے وہ آیات اور صحابی جس نے سنی تھی بات اس کی بات کو سچ فرمایا اور فرمایا اہل ایمان لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. مال و اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پڑے. حلال کماؤ ضرور کماؤ، اولاد کی تربیت کرو، محبت دل میں ہونی چاہیے طبی طور پر، لیکن یہ محبت اس طرح غالب نہ آ جائے کہ انسان اللہ کے احکام ہی سے غافل ہو جائے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. خسارہ خسارہ. اگلی سورت ہے سورۃ التغابن، اور سورۃ تغابن میں ابتدا میں فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم فَمِنكُم كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنٌ. ابتدا میں فرمایا دو ہی گروہ ہیں. ماننا تو سب کو چاہیے تھا جس نے پیدا کیا ہے، لیکن کچھ مان گئے کچھ کفر کی طرف چلے گئے. ٹھیک، اور آگے بڑھیں تو پھر قرآن نے کہا کہ بھائی جو مصیبت تم پر آتی ہے اس کا ایک سبب تمہارے گناہ بھی ہیں. یہ تیسری مرتبہ یہ مضمون آ رہا ہے. آخری 10 پاروں میں 3 مرتبہ یہ مضمون آیا ہے کہ انسانوں پر حالات اکثر اوقات ان کے گناہوں کی وجہ سے آیا کرتے. اگر حالات آئیں، انسان پہلے بھی گناہ سے بچتا تھا، حالات کے آنے کے بعد بھی گناہ سے بچ رہا ہے، تو یوں سمجھے کہ اس سے درجات بلند ہو. پہلے نہیں بچتا تھا، اب ایسی پریشانی آئی ہے اب بچنا شروع کر دیا ہے کہ وجہ تو یوں سمجھے کہ گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے. اور اگر پہلے بھی نہیں بچتا تھا اور حالات آنے کے بعد اور نافرمانی میں بڑھ گیا تو یوں سمجھے کہ اللہ کا عذاب ہے اس شخص پہ. اور آگے بڑھے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. جیسے شیطان سے تمہیں نقصان اور تکلیف پہنچتی رہتی ہے، فرمایا تمہاری بعض بیویاں تمہاری بعض اولادیں بھی تمہارے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہیں. فاحذروا، احتیاط سے کام لے. گھر کی زندگی کو خوبصورتی سے ڈال، اور گھر کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے آخر میں ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم. آپس میں ہو جاتی ہے، انسان ہے گھر میں ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں ہو جاتی ہے، بچوں میں ہو جاتی ہے، لیکن اس کا حل بہت خوبصورت ہوتا ہے کہ دیکھو جب کوئی اپنی غلطی کا اقرار کر لینا تو تمہیں بھی زبان سے معاف کر دینا چاہیے. مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اقرار کیا، تو اس کو کیوں کوریت رہے ہو؟ ایک آدمی چیز کو مان رہا ہے تو ہمیں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دیں. اور وتغفروا، ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا. اور پھر دیکھو اس غلطی کو جو ہوئی ہے بھائی سے، بہن سے، بیوی سے، یا اپنے سے، یا کسی دوست سے، جب معافی مانگ لیا تو اس کو دل سے بھی نکال دو. زبان سے کہا میں نے معاف کر دیا، دل میں بات کو رکھا ہوا ہے، دل میں بات کو اپنا رکھو بھائی، نکالو اس کو اور نظر انداز کر دیا کرو معاملات کو. تو تمہارے گھر کی زندگی، تمہاری دوستوں کی زندگی، تمہارے بزنس کے اندر یہ بڑی اہم اصولی باتیں جو قرآن مجید نے کہی. ایک دو باتیں عرض کر کے سورۃ طلاق کے پھر ہم انشاءاللہ کے تراویح کا آغاز کرتے ہیں. سورۃ الطلاق، اس میں طلاق سے متعلق احکامات ہیں. اگر ایسے معاملات ہو جائیں کہ بھائی آپس میں بن نہیں پا رہے، دونوں میاں بیوی میں ساری کوششیں ہو گئی، درمیان میں بڑے بھی پڑے ہیں، آپس میں بھی نہیں بن پا رہی، تو کہا بھائی اگر طلاق ناپسندیدہ عمل ہے، حلال چیزوں میں ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر ایسی نوبت آ جائے تو کہا پھر ایک طلاق رجی دے دو، واضح الفاظ ساتھ لینا. اور کوشش کرو کہ اگر ایسی نوبت آ ہی گئی ہے تو ایسی پاکی کے زمانے میں دو جس میں تم اپنی اہلیت سے ملے نہ ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر
اہلیت سے ملے ہوئے ہو اس پاکی کے زمانے میں، ماہواری نہیں ہے اور طلاق دی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اسی سے وہ عورت امید سے ہو جائے، اور عورت جب امید سے ہو جاتی ہے طلاق ہو جائے تو پھر اس کی عدت کی مدت لمبی ہو جاتی ہے، تو شریعت نے کہا بھائی کیوں اس کو عذاب میں ڈال رہے؟ پاکی کے زمانے میں تو بس معاملہ کلیئر ہوتا ہے نا، تو لہٰذا اگر ایسی نوبت آئی ہے پھر آگے آئسا یعنی جس کو اب ماہواری آنا بند ہو جاتی اس کا بھی درمیان میں قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے، وہ عورت جس کا خامد فوت ہو اس کا بھی تذکرہ کیا ہے عدت کا، پھر درمیان میں تقوی والی زندگی یہاں پر اس کا بہت اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو گے، بڑے مسائل کا حل ہے، مصیبتوں سے نکلو گے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارو گے، اللہ رزق وہاں سے دے گا جہاں تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب اللہ پہ کامل بھروسہ کرو پھر اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ معاملات میں تقوی کی وجہ سے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور آخری صورت ہے سورہ تحریم۔ سورہ تحریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر شہد کو اپنے اوپر حرام قرار لیا تھا، اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، تو اللہ جل شانہ نے بڑے پیار بھرے انداز میں، بڑے محبت کے انداز میں، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے آپ کو حلال قرار دیا آپ اسے اپنے اوپر کیوں حرام قرار دے رہے ہیں؟ شاید حلال چیز ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ حلال و حرام کا اختیار بھی مالک کے پاس ہے، نبی اس کا ترجمان ہوا کرتا ہے، اللہ کے فیصلوں کا ترجمان ہوتا ہے، حقیقی اختیار اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اور پھر کہا اہل ایمان اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے خاندان کو بھی بچاؤ، اس کوشش میں لگے رہو، آپ خود اچھے کاموں میں لگے ہو، اللہ نے توفیق دی ہے تو بس اپنے میں اندر ہی مت مگن رہو، ذرا گھر کی بھی خبر لو، بچوں کی خبر لو، اہلیہ کی خبر لو ان کو، لیکن خبر لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ایک کوڑا جو ان پہ ہر وقت جو اٹھا کے کھڑے ہوئے، نہ ایسا نہیں، اس سے معاملات بگڑتے ہیں، محبت سے کہتے رہو، ایک وقت آئے گا کہ وہ بات دل میں اتر جائے گی۔ اور آگے فرمایا سچی توبہ کرو اللہ سے، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو گے، ندامت اختیار کرو گے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرو گے، اللہ جل شانہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور تمہیں اس پر استقامت دے گا۔ اور آخر میں دو عورتوں کا تذکرہ کر دیا، دو نبی کی بیویاں، فخانتاہما، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، دیکھو اللہ کی شان بے نیازی، اپنے خامن پر جو کہ نبی تھے ایمان نہ لا سکے، اور دو عورتیں، ایک فرعون کی بیوی وہ مریتا، اللہ اکبر، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، دیکھو وہ اس گھر میں ایک باغی سے رب کا باغی انسان کے گھر میں نیک سیرت خاتون، اور حضرت مائی مریم کا تذکرہ فرمایا۔ 29واں پارہ پھر انشاءاللہ رہی زندگی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ